वेलकम बैक नाजरीन। बहुत इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू चाह रही थी सेल साहब से भी। सेल साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। मैं ज़रा मिस दीबा मिर्ज़ा की तरफ आता हूँ। मिस, एक तो आप पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेहरा है कि एक अकेली जो एक वुमेन है वो रिप्रेजेंट कर रही है पाकिस्तान की रेस्क्यू को इंटरनेशनली। तो सबसे पहले तो आपको ये भी बहुत मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान की तरफ से हो। और अगर दूसरी बात करें, आगे कोरोना आ रहा है नाजरीन। लाहौर में अगर बात करें, स्पेशली पंजाब में अगर बात करें तो तकरीबन 2,72,000 जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर सामने आए। सिंध की अगर बात करें 1,39,000, KPK में 38,000 और बलोचिस्तान में 15,000 और इस्लामाबाद में 17,000। इसमें डॉक्टर्स नो डाउट फ्रंट फुट पर आके खेलते हैं, फ्रंट फुट पर आके लोगों को बचाते हैं। अपनी ज़िंदगी के साथ वो खेल के दूसरों की ज़िंदगी बचा रहे होते हैं और उनके लिए बिल्कुल पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया दुआ गो है, क्योंकि कोरोना पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुआ है। लेकिन अगर हम रेस्क्यूअर्स की बात करें, रेस्क्यू टीम की बात करें, रेस्क्यू स्टाफ की बात करें कि जो डॉक्टर से भी पहले लोगों की मदद के लिए आ जाते हैं, जो डॉक्टर से पहले मौके पर पहुंचते हैं, वहाँ से उन्हें रिसीव करते हैं, उन्हें फर्स्ट एड देते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा होता या उनको इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती। तो इसकी क्या वजह है, ये भी हम यहाँ पर जानते हैं मिस दीबा से कि क्या वजह, क्या ये मीडिया में इतने मतलब एड्स वगैरह नहीं दे रहे रेस्क्यू डिपार्टमेंट के, अवेयरनेस ज़्यादा आ सके। जी मिस साहब, ये ज़रा बताइएगा सबसे पहले तो कि ये जो एक वैल्यू ऑफ रेस्क्यू टीम है ये क्यों नहीं लोगों को पता चल रही। लोग मानते तो ज़रूर हैं, लेकिन अगर ऑल ओवर ये जनरली देखा जाए तो प्रायोरिटी पे रेस्क्यू हमें कहीं पे दिखाई नहीं देती। इसकी क्या वजूहत है? अस्सलाम वालेकुम फैज़ान एंड रॉयल टीवी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। और दूसरी बात यह कि शायद इंटरनेशनल अचीवमेंट के साथ आपको सानिया मिर्ज़ा याद आ रही होंगी, तो मेरे नाम के साथ आपने मिर्ज़ा लगा दिया। तो दीबा शहनाज नाम है मेरा जी। पाकिस्तान रेस्क्यू टीम जो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा से जनूबी एशिया की पहली सर्टिफाइड टीम बन चुकी है डिजास्टर रिस्पॉन्स में। और अल्हम्दुलिल्लाह जनूबी एशिया के कंट्रीज़ में आपका भारत भी आ रहा है। अभी गुफ्तगू भी चल रही थी, ये एजाज़ उसके पास भी नहीं है इस वक्त। आप जो 2005 का ज़लज़ला आया था वो बेबसी और थी, जब आप लोग हम देख रहे थे कि कौन आए, टेक्निकल टीमें आए बाहर से और आकर मदद करें और इंसानी जानों को बचाएं, मलबे तले से वो आलात हों सर्च के और उस तरह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टीम इंटरनेशनल मेंटोर्स ने तैयार की और फिर 2019 अक्टूबर का महीना हर लिहाज से रेस्क्यू सर्विस के लिए बहुत अहम रहता है और अक्टूबर में इसकी सर्टिफिकेशन हुई। ये मेरा एहसास नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का एहसास है और आप सबको इसकी मुबारकबाद। जी खैर मुबारक। दूसरी बात यह है कि जहाँ कोरोना के हवाले से बात हो रही है, एक्चुअली आप खुद देखते हैं कि जो लोग काम करते हैं वो काम खुद बोलता है। उसके लिए कैंपेन्स की क्या ज़रूरत है? आपने चैलम का जिक्र किया, आप खुद वहाँ पे कर रहे थे। तो अगर नहीं भी बताया जाएगा तो आप जब कर रहे हैं तो एक एहसास ज़िम्मेदारी मीडिया में खुद भी होती है और हमेशा हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। और यही वजह है कि हमारा काम छुपता नहीं है, अगर कहीं कोई नेग्लिजेंस होती है तो वो भी हाईलाइट होती है। और जहाँ कोरोना के हवाले से स्पेसिफिकली बात आती है, चूँकि ये हेल्थ का इशू है और जिस वक्त इसमें पेशेंट फ़ौरन से एक इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं आता और उसे पता नहीं होता खांसी, फ्लू, अगर कोई बुखार है तो ये कोरोना की वजह से है। इसलिए वो डायरेक्ट रिलेट करता है डॉक्टर से और उसकी समझा ये जाता है कि ये सिर्फ हेल्थ जो है डॉक्टर से रिलेटेड है और इसमें रेस्क्यूअर्स का किरदार उस तरह से नहीं प्रोमिनेंट होता। लेकिन आज मैं आपको बताती चलूँ कि रेस्क्यू सर्विस ने कोरोना में जितना अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास तो कोरोना का मरीज़ उस वक्त पहुंचता है जब रेस्क्यू सर्विस घर से लेकर शिफ्ट करती है और हॉस्पिटल पहुंचाती है। अब हमें जो चैलेंजेस आए, सबसे पहले आपको पता है इमरजेंसी नंबर है 1122। 1122 पे कॉल्स की भरमार के हर बंदे के अंदर इनिशियली बहुत खौफ पैदा हो गया और वो थोड़ा सा भी अगर नॉर्मल बुखार वगैरह भी है तो वो यही समझता रहा कि मुझे कोरोना हो गया। उस सिचुएशन में हमने 1190 हेल्पलाइन का आगाज़ किया ताकि तमाम लोगों को बेसिक चीज़ें बताई जाएं और उन्हें अगर इनिशियली वो हर चीज़ को कोरोना से ही रिलेट ना करें, बल्कि कहते हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है और बुनियादी चीज़ें जिसमें आपकी प्रिवेंशन की जितनी भी हुकूमती इक़दामात बताए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क का पहनना हो गया, घर से बाहर कम जाना हो गया, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि डिसइंफेक्शन के मुख्तलिफ सॉल्यूशंस दिए गए। तो रेस्क्यू सर्विस के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। हेल्पलाइन के आगाज़ के फ़ौरन बाद
اکیڈمی کے اندر پورے پاکستان میں اس وقت انڈر ٹریننگ کیڈٹس تھے جی جو بیچ پاس آؤٹ کیا, ان کو کرونا ریسپانس کی ٹریننگ دی گئی. اصل میں دشمن کا پتہ ہو تو پھر آپ پریونشن اس حساب سے کرتے ہیں, آپ اٹیک کا بھی اسٹریٹجی بناتے ہیں. کرونا ایک انفورسین قسم کا ایک اینمی ہے اور اس میں یہ نہیں پتا کہ آپ کو واقعتاً ہے یا نہیں ہے. تو ہمیں جو دیکھنے میں آیا ہمارے ریسکیورز کو کہ کچھ کالز آتی تھی اور جا کے پتہ چلتا تھا ان کے سائن اینڈ سمٹم سے کہ یہ کرونا کا پیشنٹ ہو سکتا ہے. اور وہ انیشیل سٹیج تو اتنا ٹف تھا کیونکہ اس وقت ماسک, اس کے وقت جو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ جسے پورا کہتے ہیں, ذاتی حفاظتی سامان جو ایک رسپونڈر کے پاس ہونا چاہیے, وہ شروع کے دنوں میں ظاہر ہے اس کو پروکیور کرنا, اور وہ سارے چیلنجز ریسکیورز نے فیس کیے. اور اس میں انہوں نے نہ صرف گھر سے شفٹ کیا, وہ کوارنٹائن سینٹر میں شفٹ کیا, ہاسپٹل میں شفٹ کیا, بلکہ ایک اور ایڈ آن جو چیز ہوئی کہ چونکہ ہمارے پاس فائر کی گاڑیاں بھی ہیں اور اس میں ڈس انفیکشن کے لیے کلورین اور باقی جو سولوشنز وغیرہ تیار کر سکتے ہیں, وہ تمام چیزیں بھی موجود, تو اس کو اس پہ لگایا گیا. ہم نے پبلک پلیسز کو, ہاسپٹلس کو, آفیسز کو وہ سروسز پرووائڈ کی. پھر ہماری جو ایک ٹیم بنی کہ اب لوگ جب اموات شروع ہوئی تو اس میں آپ نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی, سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر والے اپنے ہی لواحقین کی, اگر ان کی مطلب کسی پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو وہ ڈرتے تھے اس باڈی کے پاس جانے سے. اور پھر جو WHO کی ہدایات آتی تھی اس حوالے سے وہ بھی گاہے بگاہے تھوڑی چینج ہوتی گئی. تو ایگزیکٹ چیزیں نہ پتہ ہونے کی وجہ سے جو چیز جیسے جیسے آتی گئی اس کو فالو کرے تھے. تو ریسکیورز نے بریل کا بھی جو کام ہے بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دیا. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب میں ہم نے 13,000 کے قریب کرونا مریضوں کو نہ صرف ہاسپٹل میں بلکہ کوارنٹائن سینٹر میں شفٹ کیا, اور 1870 لوگوں کو بریل کیا جو کرونا کی ہاسپٹل سے کنفرمیشن کے بعد ہوتا تھا. وہ ہمارے سٹاف تھا جو جا کے بریل کرتا تھا. 1,15,000 سے زائد ایسی پلیسز تھی جس کو ڈس انفیکٹ کیا گیا. اور اس کے علاوہ لاہور میں ہم بیٹھے ہیں تو لاہور کا ایک خصوصی انیشیٹو یہ تھا, کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایک انفورسین پینڈیمک ہمیں فیس کرنا پڑا. یہ روٹین کی ایمرجنسی روڈ ٹریفک کریشز کی طرح نہیں تھی. تو اس میں جو ہماری اسٹریٹجی تھی وہ آئی فیل کہ اٹ واز ڈفرینٹ اینڈ اٹ واز گڈ ایز ویل. وہ تھی جو ایکسپو سینٹر اسٹیبلش کرنا تھا پیشنٹس کے لیے. اس میں ہم نے ٹریاج سینٹر ریسکیو 1112 نے اسٹیبلش کیا تھا. میڈم منسٹر کی نے ہماری سجیشن کو ایکسیپٹ کیا. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ سارے کا سارا برڈن جو ہاسپٹل پہنچنا تھا, جس کسی کو بھی بخار ہوتا, نزلہ ہوتا, وہ سمجھتا تھا کرونا ہے, تو وہ ہاسپٹل میں جب جا کے وہ برڈنائز ہاسپٹل کا سٹاف ہو رہا تھا تو اس کے لیے ٹریاج سینٹر ہوتا ہے, مریضوں کی درجہ بندی کی جائے. اگر تو وہ روٹین کے پیشنٹ ہیں ان کو ڈاکٹرز وہاں ہیلتھ کے اویلیبل تھے, ریسکیو سروس وہاں پہ ڈس انفیکشن اور ایمبولینس کی فیسلٹی دے رہی تھی. اور اگر ایکسپو کی بیک سائڈ پہ آپ دیکھیں گے ہال 4 میں تو وہ کمپلیٹ سروسز وہ پرووائڈ کر رہے تھے, اور بڑا کنیکٹڈ نظام تھا ہیلتھ کے ساتھ. میو میں اور PKLI میں ہم پیشنٹ شفٹ بھی کر رہے تھے. اور لیٹر آن ایک سٹیج آیا جس میں پیرامیڈک سٹاف جو ہمارا تھا وہ PKLI اور میو میں جا کے سروسز اندر پیشنٹس کو بھی ایون دے رہا تھا. یہ تمام وہ کام تھے, چونکہ ایک تو اس میں جو ٹرن آؤٹ پہنا جاتا ہے اس میں ویسے ہی فیس چھپ جاتا ہے. اور انیشلی جو نہیں تو چلیں, اگر آپ کو اپریسیشن اتنی نہیں ملنی نو ڈاؤٹ چاہیے, تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو بجٹ ملا, ریسکیو کو کوئی بجٹ دیا گیا؟ جتنے آپ نے کام بتا دیے بجٹ تو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ, اور کب کا مل گیا ہوگا؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, ریسکیو سروس کا جب آغاز ہوا تھا, اگر آپ نے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رضوان نصیر کے بھی انٹرویوز کیے ہوں گے, تو اس وقت بھی بجٹ پہلے نہیں اتنا ملا تھا جس طرح سروس شروع ہو گئی تھی. اور وہ بھی ایک مجھے سارے پائنیئر آفیسرز جس طرح بتاتے ہیں, تو یہ جو جب یہ پینڈیمک آئی, چونکہ روٹین ایمرجنسیز ڈیل کرتے تھے ہم لوگ, تو اسی اویلیبل بجٹ سے ہی ہم نے پہلے ساری چیزیں مینیج کی. یس, گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہر فورم پہ اعلان کیا کہ ہم نے کورونا الاؤنس جیسے ڈاکٹرز کو ملتا ہے اس طرح ریسکیو 1112 کو بھی ملے گا, تو وہ آئیڈینٹیفائی کریں ان لوگوں کو جن کی ڈیوٹیز ہیں. تو ہم نے پورے 19,000 لوگوں کی لسٹ گورنمنٹ کو نہیں دی, ہم نے ان لوگوں کو جن کو ڈیڈیکیٹڈ ایمبولینسز, ڈیڈیکیٹڈ سٹاف اور ایک اسٹریٹجی کی تحت ڈپیوٹ تھے, وہ تقریباً 2,000 کے قریب لوگ تھے. ان کی فائل بھی ایک پروسیس میں ہے اور فائنانس ڈپارٹمنٹ میں پہنچ چکی ہے. آئی ہوپ کہ یہ ایک ایسی سروس ہے کہ جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, اور ایسی کوئی نہ دینا
کوئی ایسی صورت بنتی نہیں ہے، اور ہوپ فلی کہ مجھے یقین ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی ریسکیورز کو بھی اسی طرح سے ویلیو کریں گے ان کی سروسز کو جیسے وہ ڈاکٹرز اور باقی لوگوں کو کر رہے ہیں۔ اچھا یہ تو آپ بالکل، آپ کی بات پورے پاکستان پوری دنیا یہ سن رہی ہے، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح پنجاب کے اندر کام چل رہا ہے کیا باقی صوبوں میں بھی اسی طرح ہی چل رہا ہے؟ اسپیشلی ذرا سندھ کا بتائیے گا کہ سندھ میں اتنا ہمیں کچھ ریسکیو آپ کے جو ڈپارٹمنٹ ہے دکھائی نہیں دیتا، اس کی وجوہات کیا؟ ریسکیو سروس سٹارٹ یہاں سے لاہور پاکستان کے دل سے ہوئی 2004 میں۔ اکتوبر اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ 14 اکتوبر جو ہے ہماری اینیورسری بھی ہے سروس کی، خدمت انسانی کی یہ 16 سال کے سفر میں نہ صرف ریسکیو نے پنجاب میں تحصیل لیول تک سروس اسٹیبلش کی، بلکہ خیبر پختونخوا ہو گیا، گلگت بلتستان ہو گیا، کشمیر ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، وہاں پہ بھی یہ پروجیکٹ ماڈل ایمرجنسی سروس کا ریپلیکیٹ کرنے میں معاونت کی، ان کی ٹیکنیکل اسسٹنس کی، اور ایمرجنسی سروسز اکیڈمی جس کو ایکچولی یونائٹڈ نیشنز نے سرٹیفائی کیا جس کی ٹیم کو، وہاں پہ ان تمام لوگوں کی تربیت ہوتی ہے۔ اور سندھ واز فاؤنڈ ان لکی ان اے وے کہ امن فاؤنڈیشن ان کی ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن تھی جنہوں نے کانٹیکٹ کیا، ان کے بیجز کو تو ہم نے ٹرین کر کے بھیجا تھا، لیکن حکومتی سطح پر یہ نہیں ہو سکا، بلکہ میں کچھ دن پہلے دیکھ رہی تھی کہ وہاں کے پی ٹی آئی کے اپنے ہی ہمارے جو نمائندے تھے، ایم پی اے تھے، انہوں نے خود یہ ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ ہمیں سندھ میں یہ سروس چاہیے۔ ہیومن رائٹس کے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں جس طرح بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں اسی طرح ریسکیو سروسز غیر سیاسی ہیں، اور انہیں غیر سیاسی ہی رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ہر حکومت میں مدد کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ یہ ایمرجنسی پارٹی نہیں دیکھتی، یہ جس وقت آپ کے گھر میں بھی ایمرجنسی ہوگی، گھر جل رہا ہوگا، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوگا، کوئی اور ایمرجنسی ہوگی، تو یہ وہ نمبر ہوگا جو آپ کی مدد کے لیے آپ کو پکاریں گے، اور یہ شاید آپ کہیں اپنے آفس سے دیر سے پہنچیں، ان کے پروفیشنل جلدی آپ کے پاس پہنچیں گے اور مدد کریں گے۔ اور میں یہ بالکل یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سندھ کے باسیوں کو بھی وہ یہ حق حاصل ہونا چاہیے، کشمیر کے انفراسٹرکچر میں یہ چیز ریپلیکیٹ ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سی ڈیتھس جو ہوتی ہیں انیشیل کیئر نہ ملنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر ہم انسانیت کی اس مشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ہمارے تمام پاکستانیوں کا یہ حق ہے، انہیں یہ حق دینے میں ہمیں بالکل بھی ہچکچاہٹ کا سامنا نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ کی بات کو لے کے میں آنا تو عمر صاحب کی طرف تھا، عمر صاحب ذرا معذرت، میں سہیل صاحب کی طرف آتا ہوں۔ سہیل صاحب کیا وجہ ہے کہ آپ بھی تعریف کرتے ہیں، جو بھی اپوزیشن کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ایکسیپٹ کرتی ہے اس چیز کے ریسکیو کا کس طرح کا کام ہے، وہ کس طرح کام کر رہے ہیں، تو سر کیا وجہ ہے کہ سندھ کے اندر ابھی تک اس پروجیکٹ کو سٹارٹ نہیں کیا جا سکا؟ دیکھیں جی، میں سب سے پہلے تو ان کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ اور اپریسیشن بھی دیتا ہوں کہ یہ تو بڑا ایک انسانیت کے حوالے سے بڑا عظیم کام ہے۔ بالکل۔ اور سندھ کی آپ نے بات کی ہے، سندھ کی اور وفاق کی ٹسل نہیں اب تک ختم ہوئی۔ جی ٹھیک ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق صوبوں کو خود مختاری دے دی گئی ہے۔ جی اب وفاق نے صوبے کے فنڈ سندھ کے تو وہ روک لیتے ہیں، لیکن سرحد کے نہیں روکتے، پنجاب کے نہیں روکتے، بلوچستان 1100 ارب روپے کا پیکج کا اعلان بھی کیا تھا پی ٹی آئی، اور کیا کرے؟ تو وہ تو سراج الحق اسٹیٹمنٹ انہوں نے کہا جی 11 ارب تو صنعت کاروں میں بانٹ دیا ہے، کسی کو 12,000 تو ملا ہی نہیں ہے۔ یہ جماعت اسلامی کے امیر کی اسٹیٹمنٹ جنگ میں چھپی ہے۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اسٹیٹ کو چلاتے ہیں تو ہم اس کو اپریسیشن دیں گے۔ جب آئین اور قانون سے ہٹ کر آپ آمرانہ روش اختیار کریں گے تو ہم ریکٹ کریں گے۔ 11 ارب روپیہ اب دیا ہے تو اس میں بھی ابھی ایک پیسہ نہیں ملا سندھ کو۔ اس سے پہلے جو این ایف سی وارڈ تھا اس میں بھی انہوں نے پورے پیسے نہیں دیے۔ اب وہاں پہ جو سائڈ پہ جزیرے ہیں، اب کہتی ہے وفاقی حکومت جی یہ آرڈیننس لے کر آ رہی ہے کہ یہ ہم یہاں پہ آبادیاں بنائیں گے، اور بابا آبادیاں بنانی، پہلے اتنی بڑی آبادی اتنی بڑی پاپولیشن تو کراچی کی ہے، بالکل، کہ پہلے تو وہاں پہ تو کرو۔ آپ کا میئر رہا ہے الائنس کا، اپنا چاہے اس کا تعلق ایم کیو ایم کے ساتھ تھا، لیکن ایم کیو ایم کی اتحادی پارٹی ہے تحریک انصاف کی، تو وہ میئر اس ساری چیز کا ذمہ دار ہے۔ میئر شپ تو ان کے پاس تھی، کام تو انہوں نے کرنا تھا، سب کچھ تو انہوں نے کرنا تھا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، میں پھر کہتا ہوں
पार्टियों से हटकर जो सोच होती है वो एक मुस्बत होनी चाहिए। अगर वहां पे गंदगी है, सफाई का इंतजाम नहीं है, रेस्क्यू का मसला है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ऐसे जो चीजें हैं, तो उस पे तो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस का कंसेंसस एक होना चाहिए और होना भी चाहिए। लेकिन वफाकी हुकूमत जो है सूबे में मुदाखलत करती है, उनके फंड्स रोकती है, 1973 के आइन की वायलेशन मतलब नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह मिस ने भी बताया कि ये रेस्क्यू डिपार्टमेंट 2004 में सर रजिस्टर्ड हुआ था, 2004 में आया था, तो ये गवर्नमेंट को तो भी आया है 2 से 2.5 साल हुए हैं। इससे पहले क्यों सर अभी तक क्यों नहीं लॉन्च किया गया ये? एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी अगर आप मुझे इजाजत दें। जी जी। रेस्क्यू सर्विस जब एस्टैब्लिश हुई तो इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में सारे सूबों को जो ट्रेंड करते गए, तो इमरजेंसी सर्विसेज की टीमों को हर साल बुला के इनके आपस में चैलेंजेस ऑर्गेनाइज कराते हैं, यानी मुकाबला जात। उसमें ट्रॉमा का है, उसमें फायर फिट का है और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब मैं आपको जो अच्छी चीज़ जो मुझे एज पाकिस्तानी मतलब अदर देन दैट कि मैं रेस्क्यू सर्विस का हिस्सा हूँ लगी, वो है कि इस वक्त केपीके से 2 हमारे पास टीमें आई हुई हैं जो कि एक फाटा मर्ज्ड एरिया की है। अच्छा, इसका क्रेडिट डेफिनेटली जरताज गुल साहिबा को भी जाता है बिकॉज उनका एरिया है, हल्का है, और वो मैं ये समझती हूँ कि ऐसे एरिया से टीम का आना, बलोचिस्तान से टीम का आना आपके लाहौर में आके वो मुकाबले के लिए, और सिर्फ अगर एब्सेंस है तो वो सिंध की टीम का है। गिलगित से टीम आई हुई है। 15 टीमें इस वक्त 9वें रेस्क्यू चैलेंज में हिस्सा लिए हुए हैं। कल से उनके कॉम्पिटिशन स्टार्ट हैं और कल 10 तारीख को आने वाली कल को उनका फाइनल देखेंगे कौन विन करता है। इससे पहले के जितने चैलेंजेस हुए हैं उनमें लास्ट चैलेंज केपीके ने विन किया था, अदर बाकी पंजाब ने विन किए हुए हैं। होप्स हो कि ये आई डोंट नो कौन ये क्रेडिट लेता है, बट गुड थिंग इज कि फाटा जैसे एरिया जो मर्ज्ड एरिया है वहाँ से भी ये टीम वजीरिस्तान की आई हुई है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। टाइम बिल्कुल हमारे पास थोड़ा रह गया। मैं सिलसिला वापस दोबारा आप ही की तरफ ही आता हूँ। एक बात जी आप कंप्लीट करें। हाँ जी करें, आप क्वेश्चन करें। जी मेरा ये था, जिस तरह आपने इरशाद फरमाया, आपने जिस तरह बयान दिया कि टसलबाजी जो वफाक की और सूबे की आपस में चल रही है, इसमें वफाक भी खुश है, सूबा भी खुश है, पिस तो अवाम रही है सर। तो अब तक अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, इसको तो 2 से 2.5 या 3 साल हुए होंगे। इससे पहले की अगर बात करें, अभी तक क्यों नहीं रेस्क्यू जो सर्विसेज हैं वो कराची के लोगों को दी गई? देखें बात ये है, मैं तो बल्कि मुतालबा भी करता हूँ अपनी हुकूमत से कि मिलना चाहिए। ये तो टॉपिक हो गया ख़त्म जी। ये बल्कि चीफ मिनिस्टर साहब से जब उनके जिम्मेदार लोगों से मुलाकात भी होगी तो मैं बात करूँगा सर। नो डाउट, ठीक है, रिक्वेस्ट है हमारी। नंबर 2 है कि सरताज साहबा को शेर भी बचाने चाहिए थे जी, जो बेचारे जंगली जानवरों को मार दिया वहाँ पे। बात ये है कि मुझे टाइम बता देना ताकि मैं पीडीएम पे बात करना चाहता हूँ। सर टाइम बिल्कुल बहुत शॉर्ट, तो अब मैं आपने ये बीच में रखा था, उस पर आपने बात नहीं की सियासी और पॉलिटिकल, क्योंकि ये सारी सियासत जो है ना इस रिलेटेड है। ह्यूमन राइट्स आ जाए, इसमें रेस्क्यू आ जाए, सारा कुछ आ जाए, लेकिन पीडीएम की जो बात है वो बन गया है। ठीक है, वो 11 पार्टियों का इत्तेहाद है। ठीक है, उसका सेरा जो है, जो काविशें हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी को जाती हैं। ठीक है, उसने इस छोटी सी उम्र में तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को एक टेबल पे इकट्ठा किया, राइट, और उस पे 20 नुकात का ऐलान किया गया, और ये बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और बिलावल भुट्टो की है। नंबर 2, अब पीडीएम का मकसद ये है कि हम तो चाहते हैं शफाफ इलेक्शन, हम तो चाहते हैं कि ये इलेक्शन नहीं हुए थे, ये फ्रॉड हुआ था, ये सिलेक्टेड है और इन्हें लाया गया है। ठीक है, ये तारीख की बात है, ये आज नहीं कल नहीं, सुन लें, तो ये खुलेगी बात। तो पीडीएम का मुतालबा सबसे पहले कि शफाफ इलेक्शन करवाया जाए, इंतखाबात में धांधली ना हो, इलेक्शन कमिश्नर जो आज़ाद हो। लेकिन दूसरा कि जो महंगाई है जो इस मुल्क के अंदर, जितनी महंगाई इस हुकूमत ने 2 साल में की और मैशत को तबाह बर्बाद कर दी है, आप दूसरी हुकूमतों का एनालिसिस कर लें, हमारी का भी कर लें, नवाज लीग का भी कर लें, दूसरी हुकूमतों का भी कर लें, इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। टाइम की वजह से मैं डायरेक्टली आपके क्वेश्चन लेके उमर साहब की तरफ आता हूँ। सर ह्यूमन राइट्स क्या, किस तरह आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ह्यूमन राइट्स लोग अभी भी एहतजाज कर रहे हैं? किसी ने साफ पानी पीना है उसके लिए उनको एहतजाज करना पड़ रहा है, तो ये कौन से राइट्स हैं और कब इनको मिलेंगे? और ये सेकंड ये कि
ادویات کی قیمتوں میں کمی، جس طرح سیل صاحب نے بھی کہا، اس میں کمی کرنا، کیا یہ بھی ہیومن رائٹس میں نہیں آتا کہ عوام کی یہ خدمت کرنا آپ کا فرض نہیں؟ آپ کوئی سمری پیش کریں اور ادویات جو ہیں ان کے جو ریٹس ہیں اس کو نیچے کر لیں. دیکھیں آپ نے بڑا کم ٹائم ویسے مجھے دیا اور آپ کا شو بھی ختم ہو سر نہیں آپ کو 5 سال دیے ہیں. میں آپ کو 2-3 چیزیں ایکسپلین کروں گا کہ جس طرح سے یہ اپوزیشن پارٹیاں آج تک عوام کو بیوقوف بناتی آئی ہیں، جب یہ حکومتوں میں تھیں تب بھی اور اس کے بعد بھی آج تک بیوقوف بنا رہے ہیں. اچھا کس طرح سے کہ انہوں نے کہا کہ جی وہاں پر ایم کیو ایم کا جو میئر ہے کراچی کا میئر، ایم کیو ایم سے تعلق ہے اس کا وسیم اختر صاحب، اور وہ ہمارے اتحادی ہیں. جی تو دیکھیں 18ویں ترمیم کے اوپر یہ لوگ شور مچاتے ہیں، دونوں جماعتیں، ٹھیک ہے. ویسے تو 11 جماعتیں ہیں الحمدللہ جو کہ اس وقت اکیلے خان صاحب کے آگے کھڑی ہوئی ہیں اور کچھ نہیں کر پا رہے الحمدللہ، نہ انشاءاللہ کر سکیں گے. لیکن میں بات کرتا ہوں کہ یہ عوام کو بے وقوف ایسے بناتے ہیں کہ یہ نہیں بتا رہے کہ جب 18ویں ترمیم ختم کی بات ہم کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اسلام خطرے میں ہے، یہ کہتے ہیں جی پاکستان کی معیشت خطرے میں آ گئی. 21 ارب ڈالر کا خسارہ ان کی حکومتیں چھوڑ کے گئی تھی ملک کے اوپر. آج 3 ارب ڈالر پہ عمران خان کی حکومت لے کر آئی ہے الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہے، ووٹ اس لیے بالکل اسی لیے ہمیں ووٹ ملا تھا. سلیکٹڈ کون تھے؟ سلیکٹڈ وہ تھے جن کو ضیاء الحق صاحب گودوں میں بٹھا کر لے کر آئے تھے. سلیکٹڈ وہ تھے جن کو 2 مہینے بعد وزیر خارجہ سے، وزیر خزانہ سے وزیر اعظم پاکستان بنا دیا گیا تھا. خان صاحب سلیکٹڈ ہوتے تو 22 سال کی تحریک نہ چلاتے، 22 سال محنت نہ کرتے روڈز کے اوپر، ہم یوتھ ان کا خوار نہ ہوتے. ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کے کئی حصے، کافی بڑا حصہ تحریکوں کے لیے ضائع کر دیا. کیونکہ الحمدللہ ہم سلیکٹڈ نہیں ہیں، ہم یہ لوگ ریجیکٹڈ ہیں. البتہ سلیکٹڈ یہ لوگ کسی کی طرف سے تھے. مطلب ایک چھوٹا سا کویسچن یہیں سے لے لیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یوتھ اور سارے آپ ساتھ چلتے رہے ہیں، تو جب آپ کی حکومت بنی ہے تو باہر سے وفاقی وزیر آپ کو ہائر کرنے پڑے. آپ کے پاس میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں، پہلے میں کچھ چیزیں ذرا بتا دوں. سر ذرا بالکل 2 سال فیضان صاحب آپ نے کہا ہمیں آئے ہوئے ہوئے ہیں. اب پی ڈی ایم بن گئی ہے تو ریسکیو بھی بن جائے گی سندھ میں. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے، میرا خیال ہے سہیل صاحب کا. سہیل صاحب میرے بڑے بھائیوں کی طرح، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں اور یہ مجھے چھوٹے بھائی کی طرح ہمیشہ میرے سے برتاؤ رکھتے ہیں. مجھے اس چیز کی بڑی خوشی بھی ہوتی ہے. لیکن دیکھیں جو غلط ہے وہ غلط ہے. پی ڈی ایم ان کے جو صدر ہیں پی ڈی ایم کے، وہ کہتے ہیں جی یہ میں نے بنوائی، یہ کہتے ہیں جی بلاول صاحب نے بنوائی، بلاول صاحب کہتے ہیں جی میں نے بنائی، مریم صاحبہ کہتی ہے میں نے بنائی. ابھی اس کے اوپر ان کا الائنس ہو نہیں پا رہا، یہ چلے ہیں حکومت گرانے. یہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چند ایک دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب کا حال جو ان کے اتحادی ہیں اس وقت، الطاف حسین صاحب سے برا ہونے والا ہے. بانی ایم کیو سے برا حال ان کا ہونے والا ہے. ان کی پارٹی میں ڈر ہے -1 نہ کر دے بیچارے کو. مجھے تو یہ ڈر آ رہا ہے اس وقت. لیکن اگر نواز شریف صاحب واپس آ جائیں اور پھر کوئی بیماری کی بات ہو اور آپ ہی کی پنجاب گورنمنٹ کے جو ہاسپٹلز ہیں لکھ کے دے دیں کہ وہ بیمار ہیں تو پھر وہ باہر چلے جائیں، تو آپ کس طرح اس کو ٹھیک کریں؟ بتایا ہے کہ سب سے پہلی رپورٹ شریف کمپلیکس سے لی گئی تھی. جی شریف کمپلیکس نے ان کو بیمار شو کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. رائٹ. آبویسلی عدالتیں ہم سے پوچھ رہی تھیں کہ بھائی ٹائم فریم دیں کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا اتنے عرصے میں پھر آپ کیا کریں گے. جی جس پہ خان صاحب نے کہا کہ اگلی سانس تو مجھے میری نہیں پتا. بالکل ٹھیک ہے. تو سیدھی سی بات ہے کہ دیکھیں یہ ٹوپی ڈرامہ جو یہ کر کے نکل گئے یہاں سے، اور ایک آئے تھے جس کے بھی کہنے پر آئے تھے کہ جی میں وزیر اعظم پاکستان بننے جا رہا ہوں، بھائی جان مجھے جانے دیں، تو وہ ان کا بھی آپ حال دیکھ رہے ہیں. پھر اینڈ پہ پی ڈی ایم کی بات میں آپ کو جنرل آج لکھ کر دے رہا ہوں کہ یہ جو شیخ رشید صاحب نے بات کی ہے شین لیگ اور نون لیگ کی، یہ ہونی ہے، یہ ہونے والی چیز ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. پی ڈی ایم کے ایسے ٹکڑے ہوں گے کہ آپ لوگ دیکھیں گے. یہ وہی میں مذمت کرتا ہوں مولانا ڈیزل کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس بات کی کہ انہوں نے ان کی لیڈر سہیل صاحب کی لیڈر کے بارے میں کہا تھا کہ یہ حکمرانی نہیں کر سکتی اسلام کی روح سے. بعد میں جا کر بیٹھ گئی بعد میں، اور آج وہ مریم صاحبہ عمران خان نے تو ووٹ ڈالا تھا مولانا فضل الرحمان کو. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کو بھی یاد ہے کہ اسلام کی روح سے حکومت عورت نہیں کر سکتی، تو آج مریم صاحبہ کے لیے وہ اسلام کی روح بھی چینج ہو گئی. جی جی بالکل. آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں سب سے پہلے میں مذمت کرتا ہوں کہ جو پاکستان کے پولیٹیشنوں پہ غداری کے مقدمے اور بغاوت کے مقدمے بنائے گئے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کے پرائم منسٹر نے کہا جی ہم نے نہیں بنایا، آپ کے گورنر نے کہا ہم نے نہیں بنایا، آپ کے وزارت داخلہ نے کہا ہم نے نہیں بنایا. آپ اس کا مطلب ڈینائی کر رہے ہیں اپنے پرائم منسٹر کو بھی. ہم بغاوت کوئی نہیں، ہم کسی کو یہاں پر ہم نے کوشش کی. میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں عمر صاحب، میں معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں سے کہ ٹائم کی شارٹیج تھی. بالکل نیکسٹ ٹائم ہم ضرور ٹائم آپ لوگوں کو بھی زیادہ دیں گے تاکہ زیادہ ڈبیٹ یہاں پر ہو سکے. ناظرین ہم نے یہاں پر کوشش کی کہ آپ کے جو مسائل ہیں اور جو پاکستان کے وسائل ہیں اس کے اوپر بات کی جا سکے. اور لاسٹ میں یہ چیز کہوں گا کہ احتساب کا نعرہ لے کے جو پاکستان تحریک انصاف آئی تھی وہ تو اتنا کچھ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن سی سی پی لاہور جو ہیں
انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ایس ڈی پی اوز, ایس پیز اور ایس ایچ اوز سب کا احتساب ہوگا, سب کی پراپرٹیز چیک کی جائیں گی کہ کہاں سے کس کی کیا بنی. آج تک کے لیے اجازت دیجیے, کل نئے ٹاپک اور آپ کی بات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد.